آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے۔ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی کا تیرے جھوٹا ہے یا کذاب ہے یا مکار ہے یا دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی۔ آخری حدیث، پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، اور یہ بھی نیا طریق ایڈ کیا ہے ہم نے صحیح بخاری میں 4359، اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں سیریل نمبر 55 پہ میں نے اسے ایڈ کر دیا ہے نئی پرنٹنگ کے اندر۔ یہ حدیث بھی بڑی زبردست حدیث ہے، ٹروتھ ریویلنگ۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے اصحاب میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں سفر یمن کے دوران مدینہ شریف جب واپس آ رہا تھا تو 2 آدمیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ حدیث سننے والی ہے۔ 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی اس سفر کے دوران، ایک کا نام تھا ذو کلا اور دوسرے کا نام تھا ذو امر۔ ان 2 بندوں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھیڑ لیا۔ ظاہر ہے وہ تو دعوت ہی کرتے تھے، موقع ہی چاہیے تھا کہ میں ان کو انٹروڈیوس کراؤں کہ ایک پیغمبر ہے جن پہ میں ایمان لائے ہوں، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ اگر یہ تم اسی پیغمبر کا ذکر کر رہے ہو نا جو مدینہ شریف میں ہے، تو ان کو تو فوت ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں، ان تک کو خبر پہنچ چکی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یہود یا نصارہ کے علماء میں سے ہوں، ان کے پاس کوئی ایسا علم موجود ہو جس سے انہوں نے یہ چیز ڈیٹیکٹ کر لی۔ کہتے ہیں ہم تھوڑا ہی آگے گئے تو سامنے سے گھوڑ سوار آئے اور انہوں نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 3 دن گزر چکے ہیں۔ لوگوں نے اتفاق رائے سے سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا۔ اب وہ پوری ڈیٹیل مسئلہ نمبر 55B میں نے بیان کی ہے، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ 2.25 گھنٹے کے اندر۔ مطلب آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا ہے۔ تو پھر جب یہ بات سنی تو وہ 2 جو ساتھی تھے، ذو کلا اور ذو امر، انہوں نے کہا اب ہم مدینہ شریف جانے کا ارادہ ترک کرتے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں، باقی تم اپنے خلیفہ کو ہمارا سلام کہنا اور اس کو ہماری طرف سے ایک نصیحت کرنا۔ اور ساتھ کہا کہ اے جریر، ہم آپ کو ایک معزز شخص سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ ایک ٹروتھ ریویلنگ بات کرنے لگے ہیں۔ وہ کیا ہے بات؟ کہ جب تک اہل عرب ایک امیر کی وفات کے بعد دوسرا امیر چنتے رہیں گے مشورے کے ساتھ، تلوار کی دھونس بدماشی کے ساتھ نہیں، مشورے کے ساتھ، تو یہ کامیاب رہیں گے۔ اور اگر یہ عمارت تلوار کے معاملے تک پہنچ گئی، یعنی یہ خلافت میں جھگڑا ہو گیا، تلوار تک بات پہنچ گئی، تو پھر تمہارے حکمران ایسے بادشاہ بن جائیں گے جو بادشاہوں کی باتیں سن کے، بادشاہوں والی باتیں سن کے خوش ہوا کریں گے اور بادشاہوں والی باتوں سے ہی ناراض ہوا کریں گے، یعنی وہ پھر ان میں خوف خدا والی وہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ عربی کے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغْضِبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَبِرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ اور وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ، اور وہ راضی ہوا کریں گے ملوک والی باتوں سے، رضا الملوک۔ اب یہ میرے بھائیوں پریکٹیکلی ہو بھی گیا، اور اس حدیث کے اوپر میں اب آپ کو کمنٹس بتانے لگا ہوں، کسی عام بندے کے نہیں۔ صحیح بخاری کی سب سے بیسٹ شرح اہل حدیث، عالم دین اور اہل حدیث کے یہاں پہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں امام ہے سید داؤد راز، 8 جلدوں پہ ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے، PDF میں اویلیبل ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی سب سے زیادہ یہی چل رہی ہے۔ یہ ذرا دکھائیے جی ان کو، یہ پاکستان سے شائع ہوئی ہے سید داؤد راز صاحب کی، یہ 5ویں جلد میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری کی۔ یہی حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4359، اسی کی میں شرح
سید داؤد راز صاحب کی پڑھنے لگا ہوں, میرے پہ وہ فتوا نہ لگائے. یہ ذرا آپ الفاظ ذرا سنیے, یہ ذرا ان کو ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے, یہ پیج ذرا ریڈ انڈر لائن بھی کیا, یہ بھی ذرا کلوز کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, پھر میں ان کو پڑھ کے ورڈ بائی ورڈ سید داؤد راز صاحب کے کامنٹس بھی اسی حدیث صحیح بخاری 4359 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, صحیح بخاری سے سنیے. ذو امر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. خلفائے راشدین کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہی ہوتی رہی. اس دور کے بعد کسر و کیسر کی طرح لوگ طاقت کے بلبوتا پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت مسلمانوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر اب کسر و کیسر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان, اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے. تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے, کہاں پہ راجہ بھوج, کہاں پہ گنگو تیلی. حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, تیرا مقام اور منصب, تیرا مرتبہ کیا ہے. ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے تھوکے گا, تیرے کردار پہ تھوکے گا, تیری سیرت پہ تھوکے گا, تیرے نسب العین پہ تھوکے گا, تیرے نظریے پہ تھوکے گا. حضرات گرامی قدر جھوٹا ہے, یہ کذاب ہے, یہ مکار ہے, یہ دجال ہے, لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے, لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. حضرات گرامی قدر دیکھ لیجئے, میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں, مرزا کل بھی ذلیل تھا, مرزا آج بھی ذلیل ہے, اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا. اینو کیوں نہیں رافضی کہندے ہو داؤد راز نو؟ بائی نیم اس نے لکھ دیا ہے کہ کون سا بندہ ہے جس نے کیسر و کسرہ یہود و نصارہ کی جو ہے اس بدعت کے اوپر عمل کیا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. سید داؤد راز. اب یہ ادھار ہے کہ ان کے اوپر رافضیت کا فتویٰ ہمیں چاہیے, یا پھر یہ کہہ دیں گے اجتہادی غلطی ہے. اپنے بزرگ کوئی اجتہادی غلطی نہیں, بالکل صحیح بات کی ہے انہوں نے بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں. بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورا بینہم, سورہ شورا کی آیت انہوں نے کوٹ کی, اس پر ہے, جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے. جنہوں شرک پہ کہندے ہیں پاکستانی جمہوریت نو. سید داؤد راز کہہ رہے ہیں جمہوریت از دا بیسٹ سسٹم. وہ میں گوروں والی جمہوریت کی بات نہیں کر رہا جس میں آپ قانون بھی کتاب و سنت کے خلاف اکثریت کی رائے سے بنا سکتے ہیں, نہیں, حلال کے دائرے کے اندر نظارہ. جمہور محدثین کی رائے جب دیکھی جاتی ہے تو جمہور عوام المسلمین کی رائے کیوں نہیں دیکھی جائے گی عوام الناس کی, مسلمانوں میں, اہل اسلام کے اندر؟ جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے, اگرچہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں, تاہم شورا کی ایک ادنا جھلک ہے. وہ کہتے ہیں خلافت راشدہ والی جو جھلک ہے, امرہم شورا بینہم, وہ جھلک آپ کو اس میں نظر آتی ہے. مسئلہ نمبر 87 میں نے اسلامی جمہوریت کے اوپر دیا ہے, اور اس کے کیا 3 بنیادی اصول ہیں, اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے اس میں گفتگو کی ہے, جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے. تو یہ میں نے سید داؤد راز صاحب کے کامنٹس بتائے.